السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے جو آپ کی بھی آنکھوں سے گزرا ہوگا۔ ایک دل خراش قسم کا واقعہ ہے کہ ننکانہ صاحب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے نام پہ ہجوم نے لوگوں نے، جس بندے نے بے حرمتی کی ان کو نے اجتماعی طور پہ سمجھ لیں تشدد کا شکار کر کے اس کو مار دیا۔ اس سے جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ اور ایک ایسا مذہب جس کی بنیاد سلامتی ہے، میں وہی سوچ رہا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، دوسروں کا تحفظ، دوسروں کی عید کا کو محفوظ سمجھنا، تو سلامتی والے مذہب میں یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے ہمارے پاکستان کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں اجتماعی طور پہ اتنے تشدد پہ چلے جاتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مذہبی والے سے کوئی تقسیم ہے یا اسلام کے والے سے کوئی تقسیم ہے یا قرآن کی حرمت کے والے سے کوئی بحث ہے، کوئی اس قسم کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی 100% اس پہ کنسنسس ہے، مگر میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ اس واقعے نے دو چیزیں بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے جو گروپ اکٹھا ہوا ہے، یہ جو لوگ ماب اکٹھا ہوا ہے، یہ تھانے کے باہر اکٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے تھانے کی جو بے بسی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ ماب کی جو حرکتیں ہم نے دیکھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ بہت سنجیدہ واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ریاست اداروں اور پولیس کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کوئی کچھ بھی ہو، جب بھی ماب مینٹیلٹی اکٹھی ہوتی ہے تو پولیس ایک نیوٹرل آبزرور بن جاتی ہے۔ تو پولیس لگتا ہے وہ کسی اور ملک سے ہے، وہ لگتا ہے جیسے VCR دیکھ رہے ہیں۔ آپ کوئی پاکستان کے یہ 10-12 سال کے سارے واقعات نکالیں جہاں پہ ماب نے کسی ملزم کو، چاہے وہ مذہبی ہے وہ غیر مذہبی ہے، وہ غیرت کے نام پہ ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ آپ کو سیالکوٹ کے واقعات یاد ہیں جہاں 2 بھائیوں کو مارا گیا، وہاں بھی پولیس جناب تماشائی دیکھتی رہی، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جو میں سوال جو چیز میں چاہ رہا ہوں، جس پہ میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پولیس کی شاید ٹریننگ ہی نہیں ہے، ان کو یہ سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ایز اے پولیس فورس اگر لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں، اگر ماب اکٹھا ہو جائے کسی ایشو پہ، ہاؤ ٹو ہینڈل دیم، آپ ان کو کس طرح کول کریں گے، آپ کس طرح ان کو مینیج کریں گے، کس طرح آپ کو بگائیں گے۔ آپ خاص طور پہ پنجاب پولیس کے سارے واقعات دیکھ لیں، آپ کو کنسسٹنٹلی ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ نظر آئے گی کہ ویسے یہ سب سے دلیر پولیس ہے۔ جب آپ کو پکڑے گی، آپ کے کپڑے اتارنے میں بہت نمبر 1 ہے، رشوت لینے میں نمبر 1 ہے، آپ کو ذلیل کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے گھر آئیں تو آپ کے گھر میں آپ کے باپ کو بھی اٹھا لیں گے، ماں بہن کی بھی عزت نہیں کریں گے، چار دیواری کا بھی کوئی احترام نہیں کریں گے۔ وہاں جو ان کا اگریشن ہے وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ مگر جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر لگتا ہے یہ پولیس ہی نہیں ہے، ان کے پاس صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی SOPs ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے نے ایک چیز بالکل عیاں کر دی ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ پکڑ یہ میں بڑی بہتر ہے، یہ ناکے لگا کے لوگوں کو روک سکتی ہے، لوگوں کے چلان کر سکتی ہے، نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں پہ تنگ کر سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے۔ مگر جہاں پہ موب اکٹھا ہو جائے، نہ ان کو کوئی عقل ہے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کی کوئی سوجھ بوجھ ہے۔ تو ایک تو اس واقعے نے یہ ایک نیا بہت بڑا ایک اسپیکٹ، ایک کویشچن پیدا کر دیا کہ کیا اس پولیس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جب کہیں بھی کوئی موب کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس پہ جو مرضی موب کرے؟ اس طرح لگتا ہے یہ اس ملک میں نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی سویلائزیشن ہے۔ لوگ اکٹھے ہوں تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے جو ان کو دل کرے وہ وہیں عدالت لگاتے ہیں، وہیں مارا ماری شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اس کی کون تربیت کرے گا؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک سوال ہے، یہ ہمارے پولیس کے ادارے کے لیے سوال ہے، یہ ہمارے پولیس کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے سوال ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس میں ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے، جو نفسیات دانوں سے میں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے یہ یوزلی اگریسو ہوتی ہے۔ جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو ان کے اندر جو غصے ہوتے ہیں، جو ان کے جو اندر ایک نفرتوں کے انبار لگے ہیں، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے سماج میں جس طرح ہمارا معاشرہ آج کل ہے، اس میں جو مہنگائی کا ایلیمنٹ ہے، جو لوگوں کو ذہنی دباؤ ہیں، لوگوں کو جو فنینشیل پریشر ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، ایک اکتاہٹ ہے، جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ چاہ رہا ہے جناب پاکستان چھوڑ کے ویزا لگا کے باہر چلا جائے، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہے کہ ان کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ جو گھریلو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ان کو خالص چیزیں نہیں ملتی، اور سب کا جو سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے وہ مہنگائی بنی ہوئی ہے۔ اس مہنگائی کے اس انوائرمنٹ میں جس کو آپ نا امیدی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، مایوسی کہتے ہیں، اور میں چلتے چلتے ایک چیز اور آپ کو ایک انفارمیشن دیتا جاؤں کہ اسلام آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ کے باقاعدہ ہیڈ نے مجھے یاد ہے، انہوں نے اسلام آباد میں بتایا تھا کہ ان کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کی 75% یعنی کہ
100 میں سے 75 لوگ پاکستان میں یا مایوس ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں، جس کو ایگزائٹی کہتے ہیں یا ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں اتنی زیادہ ایک بے چینی ہوگی، اتنا زیادہ ڈپریشن ہوگا، لوگ خوش ہونا ہی بھول گئے ہیں، خوش رہنا ہی بھول گئے ہیں، تو ان کو چھوٹی سی ایک بہانہ چاہیے، ایک چھوٹی سی چیز چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے وہ اگریشن نکال لیں۔ اور تھیری آف اگریشن بھی یہی ہے، آپ اگر دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد 3-4 دن وہ بڑے اچھے گزارتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے ہیرا جا بن جاتے ہیں، پھر ان کا عشق شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد لڑتے ہیں، پھر 3 دن بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ تھیری آف اگریشن یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے اندر غصہ جمع ہوگا، نفرتیں جمع ہوگی، اینگر جمع ہوگا، بے بسی جمع ہوگی، تو آپ کہیں نہ کہیں نکال لیں گے۔ تو آپ کو بہانے چاہیے، کہیں آپ مذہب کو استعمال کر لیتے ہیں، کہیں آپ پاکستان کا نام لے لیتے ہیں، اور آپ بڑے بڑے کاز ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے مشن ڈھونڈتے ہیں، اور اصل میں اس کے اندر جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی حسرتیں ہوتی ہیں، آپ کی اپنی کمی ہوتی ہیں، آپ کے اپنے غصے ہوتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا یہ ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ ایک FIR تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ حکمرانوں کے لیے الارم ہے، یہ حکمرانوں کے لیے وارننگ ہے۔ یہ اتنے بیس ہیں، ان کو اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہونا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گجرانوالے میں کچھ دن پہلے ایک غریب سا، ایک عام سا آدمی تھا جو کباڑیا تھا، وہ اپنی موٹر سائیکل غلطی سے چابی اس نے کسی دوسری موٹر سائیکل لگا دی، وہ ایک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ یہ میری موٹر سائیکل ہے کہ یہ میری موٹر سائیکل ہے۔ تو جناب اس کو وہیں پہ وہاں پہ اتنا مارا، وہاں پہ سارے لوگوں نے مل کے، یہ کچھ مہینے پہلے کا واقعہ، اور وہ گاڑی میں جناب اس کو پولیس نے اس کو ان سے بچایا اور ان کو جناب گاڑی میں ڈالا، اس کا خون نکل رہا ہے اور اس کو ہاتھ گڑیاں لگائیں، تو پولیس والوں کو بھوک لگ گئی، اور گجرانوالے لوگوں نے بھوک بھی بڑی لگ رہی ہے، تو وہ جناب پولیس والے اس کو اپنی گاڑی میں چھوڑ کے کھانا کھانے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ہی واز بلیڈ ٹو ڈیتھ، اس کا خون نکلتا رہا، وہ مر گیا۔ سارے لوگوں نے اس کو مارا، پولیس نے جس نے بچایا وہ اس کو بچانے کے بجائے ہاسپٹل لے کے جائے اس کو گاڑی کے اندر ہی مار دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے پاکستان میں کوئی مہینہ، کوئی 15 دن ایسے نہیں گزرتے اس طرح کا آپ کو ہجوم نظر آیا، لوگوں کو مار دے، ان کی جانیں نکال دے۔ میرا حال ہے ہمیں اس سے ایک بڑا نمایاں قسم کا پاکستان کا جو نفسیاتی کولیکٹیو نفسیات ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور کولیکٹیو نفسیات میں آپ مائنس نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ خوشیاں ہمارے یہاں کم ہے، انٹرٹینمنٹ ہمارے یہاں کم ہے، سپورٹس کی گراؤنڈز ہمارے یہاں کم ہے، نوجوانوں کو ہم نے کوئی راستے نہیں دیے کہ جہاں پہ وہ اپنا غصہ نکال لیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ہی موبائل ہے، اور اس موبائل میں بھی وہ ویسٹ دیکھتے ہیں، امریکہ دیکھتے ہیں، جب وہ بند کرتے تو مزید ڈپریس ہو جاتے ہیں کسی کس ملک کی پیدا ہو گئے۔ تو میرا حال کافی ہو گیا، یہ چیزیں اس طرح نہیں اب چلیں گی کہ آپ IG نے جناب وہ فوراً وہاں پہ 3-4 پولیس والوں کو معطل کر دیا، یہی پرانا فارمولہ، جناب آپ کو واقعہ پتہ چلا تو افسر کا یہی کام ہے، وزیر اللہ کا یہ کام ہے، میں جا کر DSP کو بدل دوں گا، اس کو معطل کر دوں گا۔ تو دس از ناٹ دا سلوشن، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں کہ اس معاشرے میں وہ کون سی ریزنز ہے کہ یہ معاشرہ سیولائز نہیں ہے، ہم لوگ کیوں قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول کے لیے جان دینے کو تیار ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، بڑے پراؤڈ مسلمان ہے، اور اسلام یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ جو کولیکٹیو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہ میرے خیال میں اس پہ ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے، اور اس کو یہ واقعہ کم از کم دوبارہ اس طرح پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔